بڑا باقی ٹھیک ہے کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دسیا کہ علی و ابو جہل دی لڑکی مسلمان ہو گئی تو وہ وارث بھی راضی، علی بھی نکاح کرنا چاہتا تو یا رسول اللہ تسی اپنی دھیاں دا کوئی خیال بھی کرا کرو، میرے سے سوکڑ لیا چاہتا ہوں شرم تے حضرت علی نو حق حاصل سی نا، کوئی غلط تے کام نہیں سی کر رہا۔ آپ نے پھر جڑا خطبہ دیتا وہ پہلا جزء پڑھنا چاہیے نا کہ میں حلال نو حرام نہیں کر سکتا، حرام نو حلال نہیں کر سکتا، جو جائز ہے دین تو میں علی نو کس طرح اتنے روک سکتا۔ مگر دشمن خدا دی بیٹی پاویں کلمہ پڑھ لیا تے رسول دی بیٹی دا ایک گھر چ نبھا مشکل ہے۔ اے مسئلے دے طور کہ حضور سرپرست بھی سی، دین والوں وہ دسیا کہ حلال ہے، مگر میرا بچہ میں نو پالیا یہ سوچ لوے کہ یہ دونوں کٹھیاں نبھا ہوگا، جس شے نے فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں پھر مینوں بھی دکھ دینا۔ حضرت علی لیے اتنا اشارہ ہی کافی سی، انہوں نے کہا توبہ توبہ تو فاطمہ دی زندگی میں نہیں نال کسے کوئی بیوی نہیں پھر کی، انہوں ہن جو مرضی بنا لو، اینی بات ہوئی۔ آپ نے کہا ہے حلال ہے مگر یہاں کا نبھا دواں بچیاں کا مشکل بعد ہاں بعد کی نہ رسول اللہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ دی زندگی کوئی کیتی اور فاطمہ دی ماں دی زندگی نہ علی نے کی، بعد کی کیتیاں یہاں دی زندگی نہ حضور نے کوئی خدیجہ نہ ملائی ہے نہ علی نے ملائی۔ ہو جانی ہے وہی گلا ہوں کھانا کہاں جا کوئی وقت دیں جی مینوں نہیں دیں بچے آدھے آ بھی دسو اتنے چلے جانا سی۔ اچھا ہی اچھا ہاں پانچ بیویاں سی حضرت حسین رضی اللہ نہ یہ جھوٹ تو کسی بھی نہیں بولیا، زیادہ سے زیادہ بلا دلیل جڑا قوت القلوب لکھیا نا وہ 90 شادیاں لکھیاں حضرت حسن دیا، مگر لبھیاں نہیں کسی نوں بھی آخر حسن دی بیویاں کو قبیلے دسو کوئی ایویں آپ گپ مار دینیاں انیاں جنہ ٹونڈیاں نہ زیادہ زیادہ عمر پر دیاں 20 انہوں نے تلاش کیتیاں، نہ انہوں دے بھی نہیں لبھے، 9 دے لبھے، 9 بیویاں جڑیاں انہاں دا ذکر ملا۔ بیٹا جنہاں دا محاذ یہ سی بھی ثابت کرو بھی حسن حکومت دے قابل سی، یہ تیاش آدمی عورتوں نے جھوٹے پروپگنڈے کر کر کے پوری سلطنت پھیلائے وہ چلے ہوں دس بے حضرت معاویہ اگر اس کو حکومت کھوئی ہے تو کھونی چاہیے وہ کو حکومت کرنے تو کا، بلکہ وہ فیض عالم اور حرامی لکھ دے ہے کہ کوئی امام حسن زہر نہیں دیتا گیا، وہ کثرت جماع نہ انہوں نے فارج ہو گیا، اس تو مر کے جمع کرتے وہ فارج نہ مرے۔ یہاں بے ایمانہ دا کی ذکر کرا، میں کس طرح زبان بند کرا جو کہ رسول اللہ دی آل تے حملے کر رہے بڑی۔ اب حکیم فیض عالم کیا کریں، حکیم فیض عالم صدیقی نے وہ لکھی نا، حقیقت مطلب لکھی ہے صدیق نہیں حکیم یہ فیض عالم صدیقی دی کتاب ہے حقیقت مطلب لکھی، کوئی کچھ نہیں بنیا۔ او میرے بھائی ایڈا جاہل سی نا، ایک تو انہوں نے چلو اختلاف کوئی جاہل حقیقت مذہب شیعہ دی باتیں جو لکھدا کوئی انہوں حدیث نہ نہیں سی نہ ہو رہے دہل حدیث میں یزید دی محبت بچڑا بنا بیٹھے نہ بخاری دی انہوں غیرت آؤندی، مسلم دا لکھا کہ مسلم نے بھی یہ رافضیاں تے بڑا احسان کیتا کہ اپنی کتاب لکھ گیا کہ خلافت میرے بعد 30 سال پھر بادشاہ آندا ہے مسلم نے نا شیعہ تے بڑی مہربانی کیتی ہے بھی یہ حدیث انہوں لکھ کے دے گیا۔ تو میں کئی جڑے چک کے لے آؤندے انہوں نے آکھیا بھی بھائی یہ جرم امام مسلم نے نہیں کیتا، یہ ہے گل یا نہیں ہے، اس نام مراد نوں جیندا ہوندا پوچھے تیری ماں مسلم پئی کڈ کتنے ہے تینوں اینا بھی علم نہیں بے مسلم دے اندر نہیں ہے، یہ ترمذی دے اندر ابو داؤد شریف دنیا کہ ہے صحیح ہے مگر مسلم دی نہیں، یعنی جاہل آدمی وہدیاں کتاباں پڑھی پھر نہ کوئی پڑھیا نہ لکھیا، پہلاں بریلوی پھر دیوبندی ہو گیا پھر اہل حدیث ہو گیا پھر ناسبی بن گیا۔ جن نے 300 تو زیادہ بیوی کی تھی بلکہ 1000 تک بھی وہ ذکر نہیں کر کیونکہ انہوں دی پارٹی کا آدمی مغیرہ بن شعبہ نے کمواری 300 عورت کا پردہ پھاڑیا
ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹਦੀਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਤਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਹਸਨ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉਹਦਾ 100 ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੁਗੀਰਾ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਗਾਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ 300 ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾੜਿਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਲਮਾ ਦੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਲਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਅੱਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ, ਆਪੇ ਲੁਟਵਾਈਆਂ। ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਖਤਾ ਉਲਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਦਫਾ 140 ਨਾਫਜ਼ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਦੀਨੀ ਕਾਦਲੀ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਕੀ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡੇ ਸਾਰੇ। 90 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਛੋਟੀ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸਪੇਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਆਵੀਆ ਦੀ ਆਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਸਨ ਆਹ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਅਲੀ ਔਰ ਹਸਨ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਗਰਦੋ ਬਾਹਰ ਦੱਬ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੁਮੇ ਔਰ ਈਦ 'ਚ ਕਿ ਅਲੀ ਔਰ ਉਸ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣੇ ਵਾलों पर ਲਾਨਤ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਖਤੀਬ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਲੀ ਕੀ ਸੀ, ਮਿਟਾ ਤਾ। ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਮੰਨੇ, ਬੇੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਛੁਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਹਦੀਸਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰ ਮੁਆਵਿया तक पर क़यामत तक अनवार की बारिश जारी रहेगी। बिल्कुल झूठ बोल रहे। ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਤਾ। तकी उस्मानी ने ਜਿਹੜਾ रिसाला लिखा ना हज़रत मुआविया और हक़ाइक़, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ बोलता फराड कर। सुमैया का कहते दजात की मां जी ना ਉਹਦਾ कोई इन्हें जना नहीं किया, कोई ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ नहीं सी। उंज हज़रत मुआविया ने इस पारों में ज़्यादा बड़ा डिक्टेटर है, शिकंजे कस दिंदा लोगों ने, जालिम नाल मिल जाए हुकूमत हिलानी। इन्हें फिर चाल चली वो गवाहियां लईयां भी मेरे बाप ने दी मां नाल जना कीता सी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ था वो जो हरामदादा मां दी जना दी गवाहियां सुन लिया। उस वे कहा भी यार मेरे चित्र क्यों मारते हो, अगे दो सुन ली आया वो सुनानी। वो प्यो नूं कंजर बना रहा भी मेरे प्यो ने जना किया, तो सहाबा कराम कन्ना ते हथ रख रहे। सही मुस्लिम बुखारी कि हजूर ने आख्या जो बाप बदले वो बेश की खुशबू भी हराम। की ड्रामा रचा इस तो हज़रत अबू बकरा जो भाई थे ना ज़ियाद दे मां हो सके, उन्हें फिर कसम खाती थी कि मैं जिंदगी पर इहदे नाल कलाम नहीं करना। इन्हें मेरी मां नूं झूठी तो मतलब आई हरामदादे ने हुकूमत के लालच। उन्हें अबू सुफयान का कभी मूँह नहीं सी वेखे, तो चंगा भला दा बाप उबैद उन्होंने छड़ के इधर पुत बन गया। ये हुण तुहानूं सुणावांगे कि जो हसन बसरी किया 4 जुर्म इन्हें ऐसे किए कि एक ही इन्हां चों कर रहिंदा जिहदी बर्बादी लई काफ़ी सी, कट्ठे 4 कि उम्मत का चुनिया अमीर उल मोमिन मुहाजिर अंसार दा उहदे खिलाफ तलवार लैके उठ खड़ा, बगावत का आगाज़ किया ने हज़रत अली ने। दूसरे पासे ज़ियाद नूं हराम का बेटा बना के, हालांकि अबू सुफियान भी आंदा मैं जना किया, तो सुमैया भी आंदी ना इहदा ही है, तद भी नहीं सी बेटा बनता। हजूर ने ऐलान किया जो कुफर के रिवाज गए जिहदे बिस्तर ते कुछ जम्मिया वह पुत्र गिना जाना, वह बैदा ही खाउंदा सी। इस तो उलमाए इस्लाम ने साफ लिखा कि जिहड़ा हुक्म खुला दिन दिहाड़े तोड़िया गया ना बगैर किसी तावील तो, यह ज़ियाद नूं हरामी नूं अपना भरा बना के जना तो जम्मिया तो मेरा भरा जना ना भरा बन। हर नाल फरमाया जिहड़ा हुजर बिन अदी नूं कतल किया और उहदे साथियों नूं, उत्थे तो आपने हसन बसरी बोलना वैलुल्लाहु मिन हुजर व साहबी। वो तो जो भुगतू का पता लगूगा भी उस सहाबी रसूल का कोई गुनाह, बेगुनाह तू वशात ते हैं सामने कफन कबरां खोतियां कि बचना तेरी ते लानत करो। उन्हें आख्या 90 साल मुहब्बत की है तो मैं कबरां वेख के डरना, जो करना ही कर ला। और नाल कहा कि मैं पुलिस रात पे तेन इदा ही मिलूंगा, एहो खून आरूद कपड़े जी मेरी उत्थे मुलाकात हो। ਇਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬੀ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। हज़रत सुलेमान बिन सुरद नूं सबाई लीडर लिखणगे, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਬੀ ਹੈ जलील जिन्हें हज़रत हुसैन नूं खत लिखिया
سارے شروع کر دے. کوئی شیعہ سی جی حسین کو بچہ سی وہ جانتا نہیں سی بھی کون ہے حضرت سلیمان مرزا. 90 سال دا صحابی جلیل نبی انہیں کٹ کیتا اور خط لکھا کہ ایک تاغوت مریا دوجے نوں ساڈے تے مسلط کر گیا. اٹھ اگر تو نہ اٹھیا تو اسی تیرے نانے دے سامنے پھڑ لیں گے کہ اسی مر لی تیار سی تو نہیں اٹھیا تو مرن دے سانوں اسی یہ حکومت نہیں منی. پھر حسین پہ بس ہو گیا. انہیں کیا اگر نہ آیا اسی قیامت دے دن پھڑ لینا قتل ہوئے تو پاویں اسی مارے جائیے جے بیٹھا رہو نا اسی گل نہیں سننی تیری. سپورٹ کی کرنی سی جڑی سپورٹ انہیں کی وہ ذکر ہی نہیں کوئی حرام دادا کرے بھی وہ پھرے سی اپنی گل تو بعد بدلا لین کون اٹھیا. توابون دی تحریک کیوں نہیں سنا دے سارے نے جانا دیتیاں جنہوں نے خط لکھے کلے کلے جا کے شہید. ہاں ابراہیم اشتر کا لشکر بعد گیا مختار کی طرفوں. یہ حضرت سلیمان بن سردہ دے ساتھی میدان سے نکلے. وہ 4000 بندے کی شہادت پڑھیے تو آدمی سمجھا کربلا دی یار سامنے گل ہی کوئی بوٹیاں اٹھدیاں سی تو نعرے مارتے جاندے سی اسی اپنی جانا قربان کریں گے. اسی جڑا حسین نہ وعدہ کیتا وہ تو پھرے. عبید اللہ بن زیاد دھوکھے نہ آ گیا شہر تے قبضہ کر لیا. انہاں غریباں نوں یرغمال بنا لیا. جگہ جگہ فوج کھڑی کے بے بس ہو گئی پیش نہیں گئی. ورنہ کوفہ جڑا اٹ نہ اٹ بجا دیندا انہاں دی. کوئی کوفی نہیں پھریا نہ کوئی وادیاں پھریا پیش نہیں کوئی گئی. مر جائیں یزید دے پھر انہیں اجلاس بلایا اسی سد کے بھاویں کسی طرح مجبور ہو گئے مگر داغ تے لگ گیا یا جانا دیو یا بدلا لو. 4000 بندہ لے کے پہلا رات کربلا گیا. انہاں دنیا کدی روندیاں دنیا نہیں سنیا جنا ساری رات اتنے آپ بھی قبر تے روئے کہ اسی بلا کے یہاں ظالماں دے پروں بے بس ہو گئے. پھر شام نوں چل پے. بہت وڈا واقعہ انہوں وردہ دا انہوں پڑھنا چاہیے کیویں سلیمان بن سرور شہید ہوا باج مسیب بن جو خط لکھن والے سی مارے گئے. مختار بیچارہ جیل چ انہوں لکھدا رہا تسی نیک جے تمہوں اگ لگی ہے فرزند رسول اس طرح ظلم ماریا گیا مگر تسی انہاں نے نبڑ نہیں سکتے. یہ حرامی لوگ ہیں. انہاں دیاں چالاں نوں میں سمجھنا میری رہائی دا انتظار کرو میں چھٹ گیا نا نبڑ لوں گا. مگر انہوں سارے نے آکھیا تیرے بھی یار کچھ ارادے ایسے ہی ہے تمہیں پتہ نہیں حکومت چاہنا اسی صبر نہیں کر سکتے زندگی کا پتہ کوئی نہیں یا یہ اپنے ذمہ داغ لاؤنا یا جانا دے دیں. وہ تو گل ہی پیچھے لوگ مکا دیں ورنہ پتہ لگے بھی خط لکھنا ہے تھوڑے پیو جڑے انہوں نے حق ادا نہیں کیتا میدان سے کون نکلیا. یہ بعد مختار اٹھیا. حضرت سلیمان بن سرور نے لکھا صحابیا جلیلا نبیلا فاضلا. امام ابن کثیر بخاری شریف لے لو سارے حدیثاں دی حضرت سلیمان بن سرور دی. جامعہ ادر جڑا جامعہ سلفیہ ہے اور مضمون بچے صاحب میں ایک سبائی لیڈر مخبیس جو پترو معاویہ تو پیروں کی گرد دے برابر نہیں وہ سبائی لیڈر بن گیا. صرف اس تو میں نے حسین نوں بلایا. کئی جو بندی بہت ہی پریشان ہے صحابی ہے اینا ہی تو سپاہی صحابہ نوں پتا نا. حضرت ابو بکر دے بیٹے پچھلا خطبہ جڑا سی حضرت عثمان رضی اللہ وہ سن چکے تھی ہن دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی شرارتی نہیں تھی کوئی برے لوگ نہیں تھی کوئی سازشی نہیں تھی. اس زمانے دے قرآن دے سب تو وڈے عالم جڑے تھے نا وہ شہراں چ حضرت عثمان دے خلاف اٹھے اور انہوں نے کوئی اور مطالبہ نہیں کیتا. جڑی مرضی تاریخ پڑھ کے ویکھو کوئی سازشی ہوندے کوئی بری گل آندے. یہ ہوئی کیا کہ جن نے اپنے زمانے تو لائے نا یہ اپنے رشتہ دار معذور کر اور جو ائمہ صحابہ جنہوں نے ملک فتح کیتے انہوں نے بحال کر. ایسے کوئی دکھائے سبائیت کوئی شیعت کی جو دی ہے سعد بن ابی وقاص ہوں لا عمار بن یاسر لا جنہوں نے لا کیوں ہے لایا کوئی شراب پیندا کوئی کچھ کردا کوئی کام غلط نہیں. قرا انہوں نے امام ابن کثیر بھی لکھدا کہ انہوں کا نام ہی قرا قرآن دے قاری مسجداں تو نکلا ہے. یہ ساری زندگی سے دی مٹی پلیت ہوگی. اور کھنی یہ نجم تو آیا نہیں میں حدیثاں پڑھیاں کہ صحابی رسول جڑا حضرت عثمان دے زمانے مریا بخاری وہ کر گیا تو غصے نہ پڑیا. بیوی نے پوچھا انہیں آخیا اللہ دی قسم میں حضور دے دین تو کچھ بھی نہیں ویکھدا سوائے جن نماز ایک باجمات رہ گئی. اتنے ابن حجر لکھ رہے بھی تو حضرت عثمان دے زمانے دین کا حال ہو گیا زکوٰۃ تباہ ہو گئی نمازاں بے وقت ہون لگ پئیاں. یہ ہمیں اتوں کو گل شروع کریں دے بھی یزید بنیا جنہ چر حضرت عثمان رضی اللہ نہ جان گے انہوں دیا نیکیاں جنیاں مرضی گن پٹھا انہوں کو بیٹھا حکومت نہیں کرنی آئی بالکل تباہی کر دی تھی. حضرت علی جا کے پٹدا رہا جن مشورے نیک دے ہو سکتا سی دیندا رہا تے ہٹا انہوں نہیں سنی. مروان اور دوجے جڑے پیش نہیں سی جان دیں
اس تو محمد میرے ابو بکر جڑا وہ صحابہ وہ چھوٹا صحابی حضور دے زمانے مگر چلو اس ایڈی ہوش نہیں مگر حدیث دا بیٹا راوی سیاست تو نے حدیثاں روایت کی اور سارے علماء دے تذکرے لکھ دے کہ نوجوان ابو بکر دا پتر کان آزاد عہدے ماباد بہت درویش اور دنیا دا تارک اور عبادت گزار آدمی سی کوئی ایویں سی شرارتی کوئی داڑھی نہیں انہیں پڑی جنا حضرت عثمان نے اتنا کچھ کیتا سب جدوں اپنی باری آدھے یزید دا حکم کھاؤ تسی وکھاؤ جسے پکا محمد گیا دے صرف علی دے گھر پڑھیا وہ ماں آپ نے کہا تد دراصل مجروح علی نو کرنا چاہتی ہے کہ حضرت علی مروا رہا فیض عالم ٹالانیاں لکھا کہ مسجد بہ گیا سی بندے بھیج کے پوچھتے ہی ماریا جی کہ نہیں جدوں آ کے دسیا ماریا خوش ہو گیا حکومت مار کوئی اہل حدیث نہیں آیا رہے سنا بڑا نامراد ٹولا محمد ابی بکر نو دلاتا ہاں اما ایسا بہت ناراض بہت بد دعا معاویہ بن عبید علی کر رہی ہیں جنہیں ساڑھا تھے نا یہ گورنر بہت بد دعا کر رہی میرے بھائی نہ ظلم کی اور میرے بھائی ماں دا لکھ دے جی اسماء سی نا وہ والدہ اسماء نے پہلے حضرت جعفر دے کے اے امام ابن حجر لکھ دے صحیح سن نا جدوں انہوں خبر ملی حالانکہ بڈھی ہو چکی مگر اتنا صدمہ ہوا کہ پستان جڑے سی نا جو خون چل گیا خون دے پھارے نکل گیا میرے بچے نو آگے پا کے ساڑ دتا اور مسجد جا کے نماز نہیں تھی کہ اللہ تو ہی ہن صبر دے کافراں تو بدتر طریقہ ساڑنا لاشاں نوں سر کمائی پھرنے حضرت عمر ابن الحم خزائی دا سر ساری سلطنت کمایا حضور نے حالانکہ کافراں دا بھی ڈکتا سی یہ ماریا گیا گل مکی کوئی سر نہیں سی کہ لے جا انہیں معاویہ شروع بعد حضرت حسین دا سر پہلا سیر اسلام حضرت عمر ابن الحم خزائی دا کمایا گیا کہ حضرت عثمان دے خلاف بچہ نہ لبو گے کوئی حضرت عثمان دے خلاف نہیں سی سوائے صحابہ ناراض سی کہ حکومت نہیں کوئی زکات جمع کرنے والے حضرت عثمان دے لٹ مچائی محکمہ زکات لٹ رہا سی لوگوں دے مال ناجائز ہڑپ کر رہا سی حضرت علی نو دکھ ہویا انہاں پت نو آکھیا بیٹا جڑا نا طاقتے چ پیا اے صحیح بخاری تو کڈنا کہ اور رسول اللہ دی لکھوائی کتاب ہے کہ زکات ایسا مال تے نہیں لیا تو لے جا عثمان نو جا کے کہا بھی خدا دا نام ہے انہوں حکم دے کہ نبی پاک نے آ زکات دسی ہے لین وہ لے کے گیا حضرت عثمان کو معاذ اللہ ایسی گل ہوئی بھی انہوں دا اسلام بھی مشکوک ہو جائے اگنے آنا کہ لے جایا کتاب میں نہیں انہوں ہاتھ لاؤنا وہ آندا میں جدو حضور لیا کے باپ نو دتی کسی نے آکھا تیرا باپ علی نو برا آندا انہیں آکھا برا کہنا ہوندا تو ادن کہندا ادن حق بندا سی بے تے تبرہ کردا رسول اللہ دی کتاب تینوں آکھی تو انہاں لے جا پر سنی گل کوئی اے صحیح بخاری دے ہوں صرف لوگ یہ بہانہ بنا کہ حضرت عثمان نے یار سمجھا ہونا بھی شکایتیں میں لوگ جھوٹیاں کرتے میرے عمل نہیں ورنہ وہ آتے ہے تو بڑی خطرناک کر حضور دی کتاب نو آخیا کہ پڑھا لے جا میرے کوئی کرتاس کا نہیں ہوں دسنا کیونکہ یہ کیسٹاں بن چکی ہیں وہ سارے خطبے لو کرتاس بھی اور کاغذ قلم بھی ہر جا بات وراثت بھی یہاں سارے تو 12 خطبے میں دے چکا اس تو شیعہ دیا جڑیاں گلاں ایویں نا وہ بھی میں نہیں منتا انہوں کا رد کری مگر علم نہ کری دے اے کتاباں جڑیاں آ گئی نا 2 جلداں ہن خطبات اسحاق وہ بھی لے لینے چاہیے 2 جلداں جے میرے خطبے نہیں چلتی اتنے منگوایا کرو نا خطبات بھی تاکہ لوگ وہ بھی خریدنا پے جو نا باہر خطبات اسحاق صبر آ رہا امرالہ وار نا یہ آ رہا خطبہ یہ اجے مکنی نہیں گل جنگ نہروان ہوگی حضرت علی رضی دی شہادت دی حضور دی خبر ہوگی پھر حضرت حسن دا دور آؤگا پھر معاویہ نے جو چند چڑھائے حدیثاں وہ ہون گے پھر حسین دی سمجھ آؤ گی بھئی یزید دا بننا ککھ بھی نہیں گل نہ امام حسین ایڈا ہی سی بھی صرف ایک یزید تو 20 سال دے عرصے سے میرے معاویہ نے لوگوں طے کر دو علی دا حامی بولیا سیر اڑ گیا زکات جڑی سی بالکل ختم کر کے لٹ کے کھانی شروع کر دیا اپنے چیلیاں حدیثاں تو دینا حسین ویکھدا حضرت حسین دا تو خاطی پڑھی جڑا لکھیا مروان نے لکھیا بے حسین کو لوگ آؤندے سی جڑے پکے شیعہ سی ہونا شیعہ جڑے اصل حامی سی حضرت حسن دے وہ
ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਖਾਂ। ਆਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਵਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਫਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਰੋਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਠ। ਇਮਾਮ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਆਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਆਖਰ ਵੇਖੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਤੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਚੁਣ ਲੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਖਰੀ ਕਹਿ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਮਗਰ ਇਹ ਨਾ ਬਾਤ ਆਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਿੱਟੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਪਿੱਟਿਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਪਿੱਟੇ, ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਦੇ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਮਤ ਮੰਨ ਲਊਗੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲੁल्लाह ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਏ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਮਤ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮਿਲਣੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਕੋਲ 40,000 ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ 40 ਸਾਲ 'ਚ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਾਨ ਦੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ 50 ਸਾਲ ਹੋਣੇ, ਲੋਕ ਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਹੋਂਠ ਚੁੰਮੇ, ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਜਾਊ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਦੀ ਐਸਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਰਲ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਸਾਥ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੈ ਆਂਦੇ ਫਲਾਨਾ ਰੋਕਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਉਲੂ ਦੇ ਪੱਠਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕੌਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੂਜ ਸੀ, ਨਾ ਬਗਾਵਤ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਲੂਮਾਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੂਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਐਨ ਵਰਜ਼ਾ, ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਾਰ, ਬਾਅਦ ਇਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਇਹ ਯਜ਼ੀਦੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਮਰਵਾਨ ਤੋਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੇੜੇ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਬਿਨ ਹਰਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾ। ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਦੇ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਤੇ ਦੀਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਹਤਬਰ ਸਾਹਬਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿਤਰ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵੀਆ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਵਿਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਅਮਰ ਬਿਨ ਆਸ ਦੇ ਔਰ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹਤਬਰ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨੂਗਾ ਦੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ। ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਇਬਨ ਅब्बास ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ? ਔਰ ਜੋ ਇਮਾਮ ਤਹਾਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਛਪਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਗਧੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਇਮਾਮ ਤਹਾਵੀ ਹਨਫੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਬਨ ਅब्बास ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਕੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਉਲਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਅਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੋ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਰਕਤ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਕਰੀ ਨਾ ਸੀ। ਮੁਆਵੀਆ ਔਰ ਅਮਰ ਬਿਨ ਆਏ ਦੂਜੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ। ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਂਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨ ਆਬਦੀਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਫਲੀ ਹਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਹੋਣਾ 50 ਨਫਲੀ ਹਜ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ
ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟੋ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਲਈ ਚੱਲਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਦਾ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਹਸਨ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਫਸ ਕੀਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਹਨਫੀ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਨੋ ਮਈਆਰ ਬਨੋ ਬਾਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਾਨਾ ਐਡਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੌਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਰਾਈ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਿਰ ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ? ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਂ ਮੁਲਕੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਓ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੂਜ ਆਉਂਦਾ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾਲ ਦਾ, ਨਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਨਾ ਖਰੂਜ, ਨਾ ਦਾਵਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ, ਵਿਆਹ ਲੋਗੋ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਨਾ ਰਲਣ ਵੜ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਬੇਬਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਈਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲਾਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਕੂਫਾ ਸਿਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰੀ ਆਮ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਰੂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਗੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਇੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਾਲ ਤਦ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਨ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਫਿਰ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ੈਨਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਖੁਤਬੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਬਾਗੀ 'ਚ, ਕੌਣ ਹੈ? ਜਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਾਗੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਇਹ ਬਾਗੀ ਪੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਦੀਸ ਇਸ਼ਕ ਦੋ ਬਾਬਸਤ ਕਰਬਲਾ ਦਿਮਸ਼ਕ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੋ ਦੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਆਂਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਮਸ਼ਕ ਆਂਦੇ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਔਰ ਹੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਯਕੇ ਹੁਸੈਨ ਰਕਮ ਕਰ ਦੋ ਦੀਗਰੇ ਜ਼ੈਨਬ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਬਨ ਹਜਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬਾ 'ਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਨਬ ਬੋਲੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਖੁਤਬੇ ਦੱਸਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ, 18 ਮਰੇ ਪਏ ਭਰਾਰ ਭਤੀਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ, 18 ਤੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਨਾਲ ਆ, ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਕੈਦ ਆ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ। ਔਰ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੈਦ ਚੀਜ਼ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਦੀ ਕਦਾ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ੈਨਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰੋਪਗੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਤਲ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਸੀ, ਯਾਰ ਵੈਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੌਲੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੱਢੋ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸਿੱਟੋ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਦਿਓ।
तू आख्या ये रौला मैं मुका देना, तो बच्चे दे इत्थों दी तीर लंघिया तो इमाम ने खून का चुलू भर के आसमान नूं उछालिया। आख्या अल्लाह तू गवाह है, अगर तू ये राजी है तो असीं तेरे फैसले ते खुश, तू वो हरामजादा, इस तो किहड़ा पानी तू मंगे। ते आया मरिया, फिर हथ पैर वड्डे, अग च भी साड़ दिता। हूँ सारा जहान जोर लाउंदा, शिया सुनी मौलवी साग ना आ बयान के भाई जी जी गल कोई झूठा उन्होंने झूठा कहना, जिन्ना वह सच है। और तो बेटा मीर अनीस ने कहा ना, जो बच्चे कई फौजी जड़े से उन्होंने कहा बेटा पोता अली का तुमसे तलबगार आब है, दे दो कि इसमें नाम बरी है सवाब है। फिर इन्हें खौली ने आख्या ना भी ये लोगों को रहम आता जाता, ये काम खराब होंदा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक है जिहदा मफहूम है कि मेरे बाद 12 खलीफा होंगे जिहड़े कि बनु हाशिम विचों होंगे या 12 इमाम होंगे। ये क्या हदीस दुरुस्त है? 12 जिहड़े ना, ये फरमाया जरूर बनु हाशिम नहीं, कुरैश लफ्ज़ लिखा। वैसे बाद रवायत में 2 रवायतां पढ़ियां ना जी, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ नहीं बनु हाशिम की कोई नहीं आती, कुरैश का। हाँ हूँ एक अपने साथी ना आउंदे जट वाले तो वो भी ले आए सी, तो सीरत तो नबी सी शिबली नुमानी की, तो फिर दसिया सी भी कई लोगों ने वो 12 जड़े गिने, उन्होंने यजीद भी आ, वलीद मरवान रही, तो बेचारा परेशान सी। ये भी मैं आख्या बई गल है भरा, शिया भी कई बारी विखाउंदे जी आ फलानी जगह इनू इमाम लिखिया, वो भी कोई चलाकी करते। असल गल है भी ये 12 वाली जी ना रवायत, ये जो ना हुक्मराना की कोई तारीफ नहीं आती। नासबियाँ को बड़ा सारा ही कोई नहीं आख्या कि वो नेक है या अच्छे, वो नेकां का सफ़ा आपने मुकाता 30 साल बाद कि मेरे बाद खिलाफत जी नबुव्वत की तरह जो 30 है, बाद मुल्क अजूज है, जालम बादशाह है, इस पर जालम है। मगर वो यहाँ से मना लिया जाता भी भावें जालम रहा तो कंजर रहा ना, मुसलमानों का रौब दाब रहा। जब तक वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक कतल नहीं ना होया इन्हों चो ही, उन्होंने चिर रौब रहा। आपस इतफाक से ना, इन्हों के जुल्म वखरे जी, वो फिर नेक नहीं होना निकलता। बाकी जो भी खलीफा इमाम, वो तो मेरा वीर जो किसी चेयर पर बैठा, भावें वो हरामजादा, ऐसे वो मुशर्रफ नूं असीं हुण आने ना भावें वो हक नहीं होता, मगर हुण कोई पूछे भी कौन है हुक्म, कहना ही पैना। इस बारों वो जो कहते ना कि 12 च आउंदे, वो शिया भी ना कहन भी इन्होंने नेक किया, वो इमाम उन्होंने लानत भेजते, जालम कहते। मगर हुण इन्होंने की चीज़ आ जाए भी हुकूमत वाकई उन्होंने खो के कर ली है। उसे गिनना ना एक तारीखी फैक्ट है, वो मुआविया भी बैठा, मरवान भी, ये नेक होना नहीं आता निकलता। पहली गल तो दूजी तशरीह जी इमाम इब्ने तैमिया की इब्ने कसीर ने, वो है भी वो जवान एक किते नहीं आता भी कट्ठे होणगे क़यामत तक। 12वां जब तक इमाम मेहदी नहीं आता उदों तक 12 आदल खलीफे होणगे, जिन्होंने को 5-6 हो चुके हैं, 4 पहले और नाल उमर बिन अब्दुल जी, बाकी हौली हौली होणगे। इन्हां चों जिहड़ी गल मनो नेक होना इन्हां नूं किसे नहीं आखी। बिल्कुल नहीं, वो जी मनसब इमामत की सब मेरिया पढ़ियाँ। एक इमामत है इमामत बातना, कि विलायत की इमामत, कि जिहदे पारों लोग वली बने तो विलायत सीखी ना, पीरी मुरीदी तरीकत, ये पहला इमाम अली है, ये कोई शक नहीं। पीर मेरे इशारे नहीं उत्थे, फिर खलीफा बिला फसल इनू ही कहना चाहिए। एक सैकंड तो का भी वक्फा नहीं हजूर तो बाद हुई, मगर एक खिलाफ तो ज़ाहिरी है कि हुकूमत और मुल्क का निज़ाम वो खलीफा अबू बकर। गल जी चज ना हल करनी थी, ये बातन दे खलीफा कि विलायत जी ना शाह अब्दुल अजीज शाह वलीउल्लाह सारे मुजद्दल सानी मनते, एडे शियां के दुश्मन कि असीं नज़र मार चुके हैं सलूक के अंदर कि कोई बंदा वली नहीं हो सकता जब तक अली और 12 नहीं मनता। ये विलायत दे इमाम है, बातनी इमामत ना को क्यों भाई मेरे गल हल करनी। ज़ाहिरी खिलाफत जी ना कि हुकूमत उन्होंने मिली है, ये मेरे को समझो मैं वो सारियाँ रट चुका आया मनसबे इमाम सारियाँ हिफज है मैंने। कह देंगे उन्होंने, मगर शेर कमाल दर या कि हुसैन रकम कर दो दीग रहे जान। माहिरुल कादरी तुम सुनिया हो ना, लखनऊ अपने कराची बड़े शायर सी, नेक सी, दीनी आदमी सी, रसाला फारान निकलता सी।
ہاں تو فاران جڑا سی نا وہ انہوں نے ٹاپوں میں سجایا جاتا ہاں یہ انہوں دی قرآن کی فریاد ہے۔ تو ماہر صاحب نے ایک بڑی لکھا سی تو پوری نظم تو نہیں ایسے یاد، ایک دو شعر یاد۔ اے امام حسین رضی اللہ فرماؤں دے ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، کسے بیگانے نہیں لٹیا، حضور دے پھول جڑے سی ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ آل محمد، پڑھتے بھی رہے چھڑیاں پھر کوئی شرم نہ کی۔ کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈلا۔ کدی حضور دے کندھیاں دے سواری کرے ریت چڑھ پے، خوشیاں کر دے۔ ابن زیاد نے لکھا بھی مینوں یہ لبنا تو کچھ نہیں، مگر میرا شوق ہے یہ بھی اس باغی عمر بن سعد 10 سوار تیار کر جڑے گھوڑے دوڑاؤنا یہ پنجر چور چور کر کے بوٹیاں اسی طرح سر کٹ لیا، لاش مبارک تے گھوڑے دوڑے۔ نصیر صاحب نے بھی شیئر کیا سی کوئی محفل مسالمہ سے، انہوں نے کہا سی کہ کربلا میں ہدف یقیناً حسین تھا، لیکن دشمنی تو احمد مختار سے۔ ہاں احمد مختار انہوں نے کہا دشمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال سی انہاں نوں تو ایک پیچھے جی میں کہا خمینی دے مخالف کا جنازہ پڑھایا سی، ہاں خمینی دا مخالف ہاں وہ عالم جڑے سی، حالانکہ وہ بھی مجتہد سی۔ گل پایا بغالی ہاں زندگی چ اختلاف تھی مسائل دا، مگر جنازہ انہوں پڑھا وہ خواب جتنے میں سنوں زیارت ہوئی سی، زیارت۔ تو کیا دلیل بن سکتی ہے چیز کسی نے جنتی ہون دی؟ نہیں لوگوں نے دلیل نہیں بن سکی، مگر جنہیں ویکھیا انہوں تو ٹھنڈ پی جاندی نے۔ میں رسول اللہ نو ویکھیا خمینی اپنی کتاباں جی لکھدا کہ جی بالکل آندے، میں ویکھیا کہ روشن کمرہ 5 تنی وہ کھڑے ہے، رسول اللہ دروازے سے خمینی داخل ہویا، یہ اس مخالف عالم دا سی جس تو انہیں پھر جنازہ بھی پڑھایا تو روندا رہا۔ اور جنازے شیعہ لوگ پڑھتے نا جیسے بھی دعا ہوندی ہے کہ اگر یہ نیک ہے تیری نیکیاں اضافہ کر، اور اگر یہ برا تیرے گناہ معاف۔ انہیں برا نہیں پڑھیا، وہ فکرہ ہی نہیں پڑھیا۔ ان کان محسن فزد کی احسان ہے پڑھی گیا تو روئی گیا، وہ جملہ ہی نہیں دہرایا کہ اگر یہ برا تیرے گناہ نہیں، یہ انہوں نے آخیا سوچا ہی نہیں۔ انہوں نے کتاباں سپاہ صاحب نے ہاں سپاہ صحابہ جڑے انہوں نے کیتا۔ نہیں وہ کہ اپنی کتاباں جی لکھدا بندہ خمینی صاحب کے اپنا اللہ تعالیٰ غلطی کرتا ہے نعوذ باللہ، تو انہیں نبوت دینی سی علی نو تے چلی گئی یہ باتیں جو آپ نے سنی ہیں نا کہ کوئی کہتا ہے اس کو کیا یار لے لے وہ کتاب کش، تو جہاں ہے نا کہ انہوں نے کہا اللہ نے غلطی کی ہے نبوت علی کے نکال، اور اگر نہیں تو سنی سنائی باتیں کیوں کر۔ یار سدھی جی مطلب جنرل اور کامن سینس کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت 40 سال دے ہوئے نے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس قوت اعلان کر تے اس وقت جناب بیٹا سوچو خدا نہیں جے سوال دے یہ بات جو ہے نا اے سن لو بیٹا میری سنو، شیعہ لوگوں کی چھوٹی سے لے کر بڑی کتاب لے لینا آدمی، بچوں کو بھی جب پڑھاتے ہیں نا اس میں جب بیان ہوتا ہے نجاسات کا کہ 12 چیزیں ناپاک ہیں، ان میں لکھا جاتا ہے کہ غلات جو ہے نا غالی جو کہتے ہیں علی خدا ہے یا نبی وہی تھا غلطی لگ گئی، جو ایسی بات کہتا ہے وہ غالی بالکل اسلام سے خارج ہے، اس کا ذبح مردار ہے، اس کے ساتھ رشتہ ناتا حرام ہے، اور وہ بدنن بھی ناپاک ہے، اگر آپ سے اس نے مسافہ کر لیا آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بالکل شیعہ غلات کے بارے میں نجاسات میں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جیسے ناسبی ملعون ہیں جو دشمنی ایسے ہی ہے جو غالی ہیں، یہاں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ یہ الگ بات ہے کہ شیعہ کا دائرہ بہت بڑا ہے، اس میں کافر بھی ہیں جو علی کو خدا کہتے ہیں، یہ نصیری بھی شام کے وہ یہی ہیں، مگر وہ علانیہ کہتے ہیں کہ وہی خدا تھا، مگر شیعہ نہیں ان کو مسلمان مانتے۔ شیعہ کیا ہے؟ جو علی سے محبت کا دعویٰ کرے وہ شیعہ ہے۔ یہ ہے ایک بڑی بات، جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ اب امت میں کتنے گروہ شرک کرنے والے بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں، شیعہ بہت بڑے ہیں، اور اصل میں جیسے شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں نا کہ اصل شیعہ تو ہم اہل سنت ہیں۔ جب حضرت علی کی فوج تھی تو جو ان کو حق پر سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ تھے، ان میں ایک گروہ جو کہتا تھا کہ پہلے خلیفے بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی چوتھے نمبر پر ٹھیک، وہ ہم تھے۔ ان کو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم ہیں شیعہ اولا، شیعہ مخلصین، سچے شیعہ علی کے ہم ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں تفضیلی جو لشکر میں تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ علی ان پہلوں سے افضل ہے، برا ان کو بھی نہیں کہتے۔ تیسرا گروہ تھا جو کہتے تھے پہلے غاصب ہے، انہوں نے ظلم کیا، حق تو علی کا تھا، یہ بھی فوج میں۔ حضرت علی کی فوج میں تو ایسا تھا نا معاملہ کہ حضرت علی کو یہی بڑی مصیبت تھی کہ فوج میں سارے دن کے لوگ ایک ان کو اب خلیفہ برک مانتے ہیں، ایک کہتے ہیں وہ پہلوں سے افضل ہے،
ایک کہتے ہیں پہلے غاصب تھے اور ایک وہ تھے جو کہتے ہیں خدا ہے، وہ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی اب ان سب سے نپٹنا پڑتا، کہنے کو وہ سارے شیعہ ہی تھے، آپ کے لشکری جو تھے جو یہ شیعہ ہے نا جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں جو مذہب ہے، اس میں یہ باتیں نہیں کہ اللہ غلطی کرتا، بالکل وہ کافر کہتے ہیں ایسے لوگ۔ یہ جو سوچنے کی بات ہے، علامہ صاحب لکھتے ہیں، دوسرے لکھتے ہیں کہ شیعوں نے لکھا بدا کا عقیدہ، یہ کہتے ہیں اللہ کو کئی ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو پہلے نہیں جانتا، وہ تشیع جو لکھی کتابیں۔ آج بھی ایک عالم دین تھا، میں نے کہا یار یہ کافی نکال، باب البدا نکال۔ علامہ کو شرم نہیں آئی کہ وہاں ہی لکھا کہ جو کہے کہ اللہ کو کوئی ایسی بات معلوم ہوئی جو پہلے نہیں جانتا وہ کافر ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں، اللہ سب کچھ عدل سے جانتا شروع سے، اس باب میں سے جھوٹ بول بول کر نکالا۔ اب بدا کیا، یہ آپ کہتے رہتے ہیں تقدیر معلق کہ اللہ کبھی لکھ دیتا کہ اس کی عمر 60 سال ہوگی، مگر اس نے دعائیں کی، صدقہ خیرات کیا، اس کی 80 کر دی۔ یہ ان کے دفتر سنیوں کے بھرے ہوئے، کہتے ہیں جب پوچھیں کہ اللہ کو نیا پتہ، نہیں پتہ پہلے ہی تھا، مگر یہ بتایا کہ دعاؤں کا فائدہ ہوتا سر کہ ہمیں بتانے کے لیے، ورنہ پہلے سے جانتا تھا کہ عمر اس کی 80 کرنی ہے، مگر بظاہر جیسے پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ تھا، وہ کہتے ہیں جیسے شریعت میں نسخ ہے کہ پہلے حکم تھا، یہ نہیں کہ اللہ کو نئی بات سوجی، پھر ادھر حکمت ہوتی ہے، پہلے اعلان ہو جاتا فرشتوں کو کہ اس کی 60 سال پر عمر جان قبض کر لو، وہ صدقہ کرتا، اللہ آرڈر دے دیتا کہ بجائے اس کے 80 کر دو، نئی نہیں سوجی، وہاں ہی لکھا کہ جو کہ نئی سوجی کافر، اب اس کے حساب سے ٹھٹھا کر دے۔ اور کئی اہل حدیث بیٹھے ہوں گے، علامہ کی نکالیں اور کافی نکالیں، لعنت بھیجیں گے، اتنے جھوٹے لوگ۔ خدا کے لیے ڈر دو، کوئی کسی گروہ کو برا نہ کہے، مسئلوں کی بات کوئی نہیں، کئی کسی کے ٹھیک ہیں، کوئی میں نے 4 بیٹیوں کا رانیاں نہیں بیان کی کہ شیعوں کے دفتر یار بھرے ہوئے، یہ بھی ان کا خواہ مخواہ کا جھوٹ ہے، کیا بگڑتا ان کا، جو شان حضرت فاطمہ کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ یوسف علیہ السلام جو تھے 12 بھائی نہیں تھے، مگر نبوت تو یوسف علیہ السلام کو ملی، اب کیوں کہیں کہ اور بھائی نہیں تھے؟ کوئی کتاب نہیں شیعوں کی بتاتی کہ آپ کی اور بیٹیاں نہیں تھیں، نہیں خدیجہ سے تھی، حضور کی تھی، نکاح بھی اسی طرح ہوئے، جھوٹی باتیں ہر گروہ نے بنا رکھی۔ اب لوگ مجھ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ جھوٹ کا ساتھ نہیں، جو سچی ہے علانیہ ساتھ، جو غلط ہے حوالے سے، کتابیں دیکھ لو، ان سے بڑی کوئی ہے شیعوں کی میرے پاس لاؤ۔ وہ چلو وہ تو ایک الگ بات ہے، بچہ اس پر میں نے امامت پر خطبے نہیں دیے، اور وہ تہران گئے اور انہوں نے جب اردو میں کر کے سنے، انہوں نے کہا 14 سال میں اس طرح ہمارا رد نہیں کوئی کر سکا، یہ تو پی ایچ ڈی سے کوئی اگلی ڈگری ہوتی تو اس آدمی کو دیتے۔ جڑ پر میں نے کلاڑے چلائے کہ وہ کون سی آیتیں ہیں، کون سی حدیثیں جس سے کہتے ہیں کہ امام منصوص ہے، ان پر علمی بحث کی، برا برا نہیں شیعہ یوں ہیں وہ ہیں، نہیں، میں نے وہ چوٹی کی تفسیر مجموع البیان کو چنا کہ ادب سے لکھی ہے، بہت عالمانہ ہے، شیعہ سنی دونوں کی، اس نے سارا علم اکٹھا کیا، 6ویں صدی میں تھا علامہ طبرسی، تو اس میں سے لیے کہ کون سی حدیثیں جس میں آتا کہ انما ولیکم اللہ یا بلغ ما انزل جو تھی نا، ایک ایک کو لیا کہ وہ حدیثیں کون سی جس میں حضور نے اعلان کیا اور یہ آیت اتری، ان پر شیعوں کے علم رجال سے بحث کی کہ ہم کہیں نا یہ راوی کمزور ہے، یہ نہیں بات بنے گی، وہ کہیں گے تم تو کہو گے، ان کی کتابوں سے نکالا کہ تمہارے محدثین مانتے ہیں کہ ان روایتوں میں کوئی جان نہیں، مسئلہ اتنا بڑا کہ نبی کی طرح کے جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، بنیاد اتنی کمزور کا بہتلن مکڑی کا ڈالا۔ میرے سے کوئی توقع نہ رکھے کہ میں کسی کے جھوٹ کی حمایت کروں گا، جو صحیح شیعوں کو بھی اگر ایمان چاہیے میرے پاس آ جائے، جو اہل بیت کی محبت میں کوٹ کوٹ کر بھرتا ہوں، مگر جو جھوٹی باتیں ان کی میں نہیں کرتا، بالکل بنائی۔ ہاں وہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، مجھے ملے بھی نہیں، ہسپتال میں تھے اتفاق میں، میاں صاحب نواز شریف کے، وہاں ڈاکٹر تھا، اہل حدیثوں نے اسے ڈسا ہوا تھا کہ حسین باغی تھا، وہ کسی جگہ گیا اپنے دوست کو ملے، میں بھی نہیں جانتا کون تھے وہ، کہیں سے ان کو کیسٹیں میری مل گئی، انہوں نے اس ڈاکٹر صاحب کو نہیں، یہاں کا تھا اہل حدیث، اس نے جب سنی اس کے تو 14 تب کا روشن ہوگا۔ اب یہاں ایک بچہ ہے وہ طارق جیولر، جو اس کا چچا وہاں گیا تھا علاج کرانے کے لیے، تو اس نے ڈاکٹر نے پوچھا کہاں گئے، انہوں نے کہا فیصلہ آباد، اس نے کہا وہاں ایک مولوی صاحب ہے یار، اس سے تم ملو، اس نے کہا نہیں میرے سے ناراض تھا، اس نے کہا نہیں ہم نہیں اس کے پاس جائیں، اس نے کہا یار مجھے تو ایک شخص نے کیسٹیں دی ہیں، میں نے سنا ہے، مجھے تو اس سے پتا چلا کہ حسین تو روشنی کا مینار تھا، وہ نہ ہوتا تو اسلام ہی ختم ہو جاتا۔ اس نے پھر طارق نے جب بتایا نا کہ چاچا نہیں میرا جاتا، میں جاتا ہوں، وہ نوٹ کرتا بچہ، ہر جمعہ بعد میں حوالے بھی اور لی پھر سی ڈی نا،
وہ تہران پھر اس کا تبادلہ ہو گیا، وہاں کا اس نے پھر سنایا کہ جب میں وہاں گیا تو علماء تھے، پھر انہوں نے بلائے ترجمان، سنی سر، انہوں نے کہا یار برا برا کہنے والے تو بہت پیدا ہوئے ہیں رد کرتے، مگر اس شخص نے علمی انداز سے رد، ہمارے حوالے ہمارے عالموں کی بحثیں کہ یہ راوی کمزور ہے، وہ 12 خطبے سننے تھے۔ اور کئی لوگوں نے شفیق یہاں بھی کہا تھا جو بڑے بڑے عقل مند تھے کہ مولانا ساری عمر میں تو اور کچھ بھی نہ بیان کرتا تو یہی کافی۔ اب کیا کریں بیٹا، مولوی صاحب شیعہ ہے، مولوی صاحب فلاں ہے، میں نے کہا اس طرح تم رہ جاؤ گے، سیکھ لو کچھ۔ میں نے سارے کھنگالے، میں ربوے میں جاتا ہوں، وہ میرا ادب سے احترام کرتے، جو ذمہ دار ہے نا پورے ملک کا معاشرہ کروں، مجھے گھر میں رہ جاتا، وہ مانتا کہ اگر کوئی عالم ہے صرف یہ علم سے بات ربے جا کر ہوئی، کاروں میں گئے یہاں کے قادیانی ساتھ۔ میں فضول باتیں نہیں کرتا کہ فلاں برا فلاں برا، نہیں، عالمانہ کو گفتگو کرو کہ کیا خامی، وہ 12 کیس نے لے لینا، امامت پر ہے۔ اچھا حضرت ایک چیز ہے کہ جس وقت حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا کیا اس وقت نماز جنازہ پڑھائی جاتی سی؟ نہیں نہ، کسی اہل حدیث نے بڑا زور نہ سوال کیا نہیں، یہ دلیلاں کوئی نہیں، حضرت ابو طالب ایمان لے آئے یا نہیں، وہ اپنی جگہ سے بحث ہے، مگر آ دلیلاں جڑیاں دیندے نا بھی جنازہ نہیں پڑھا گیا، یہ پھر صرف حضرت خدیجہ کا پڑھا گیا، ابو طالب نے رہن دیو، حضرت خدیجہ کا آپ نے پڑھا نہیں پڑھا تو ان کو کیا سمجھیں کہ وہ مسلمان نہیں، جب جنازے کی نماز ہی نہیں تھی مکے، کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں، عالم نہیں نا یہ لوگ فضول باتیں کر، بات علم کی ہونی چاہیے۔ جو ساتھ دیا نا بھائی میرے بھائی، اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، بڑے بڑے اہل سنت عالم بھی لکھتے ہیں کہ جو ساتھ دیا ابو طالب نے اور حضور کی حمایت کی وہ کوئی مسلمان بھی نہیں دے سکتا، اس لیے ہمیں نہ ان کے بارے میں کم از کم زبان بند رکھنی ہے، اگر ہم ان کو مومن نہیں مان سکتے تو چپ رہنا ادب سے اتنا۔ اس لیے مولانا شریف تھانوی اتنے بڑے ہمیشہ خواجہ ابو طالب کہتے، کبھی برا لفظوں سے یاد یا لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تمہیں کیا ملتا ہے۔ شیب ابی طالب جو تھی وہاں کیسے لے گئے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنے بیٹے جو تھے یہ جعفر اور بیوی فاطمہ اسلام لایا یا نہیں لایا، یہ شروع میں دیکھا کہ گھاٹیوں میں حضور چھپ کر علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جعفر پڑھ رہا، روکا، خود کہتے ہیں کون سے نے کہا کہ بیٹا اپنے برا کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا، ہر کوئی لکھتا ہے۔ جعفر اس کے سامنے ہجرت کر کے حبشہ گیا، نہیں روکا۔ بیوی فاطمہ جو تھی حضور کا ساتھ دے، تیری ماں سے بڑھ کر آپ کو سنبھالا، حضور نے موت کے وقت کیا کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں سے بھی بڑھ کر، یہ ساری قربانیاں بھی حرامی کہتے ہیں۔ نہیں، ابو طالب نے ایک دن بھی آپ کو نہیں پالا، کتابیں لکھ دی خبیثوں نے کہ وہ زبیر بن عبد المطلب نے پالا۔ نعیم صدیقی صاحب نے اپنی کتاب لکھا تل کا ابی ازل وجود، انہوں نے اتنا خوبصورت قصیدہ لکھا ہے۔ بس ان حدیثوں کو رہنے دیں، صحیح ہے یا نہیں صحیح، بالکل چپ رہے، خاموش رہے۔ نہیں بیٹا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، ان کو تو دماغی اسپتال میں بھیجنا چاہیے، یہ سارے علاج کے قابل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تقلید کے بغیر کوئی بات ہے؟ ہزاروں آدمی آتا، میں جو کہہ دیتا ہوں مجھ پر اعتماد کرتے، یہی تقلید ہے۔ عصری صاحب کے بعد جاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، جو بتا دیا، اگر کہا جائے کہ تحقیق کرو، یہ بیچارے اردو نہیں پڑھتے، تحقیق کیا، یعنی تقلید اتنی فطری بات ہے کہ اس کا انکار کرنے والا سوائے پاگل کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تقلید پر سارا جان چل رہا، علاج کے لیے ہم جاتے ہیں حکیم ڈاکٹر، وہ کہتا ہے یہ زہر کھا لو، ہم بالکل آرام سے کھاتے ہیں، وہاں بحث کریں یہ تو پائزن ہے، وہ کہے گا یا MBBS میں داخلہ لو، جاؤ کام کرو۔ ہاں، ہر فن میں ماہر فن پر اعتماد کیا جاتا ہے، حدیثوں پر راویوں کا بتا دیا راوی ٹھیک ہے، ہم مان رہے ہیں، ہم نے راوی دیکھیں، کون کہتا تقلید نہیں کرنی چاہیے؟ عالم کے لیے تقلید حرام ہے، عالم، یہ نہیں کہ کسی مسجد کا ملا ہے، نہیں، عالم جو ہے نا کہ وہ جانتا، ابو حنیفہ نے یہ بات کیوں کہی، مالک سب کی دلیلیں جانتا، ان کے بارے میں پتہ ہے اس میں یہ کمزوری، وہ فیصلہ کر سکتا ہے، وہ اگر تقلید کرے شرک سے کم نہیں، بت پرستی کیوں کرے؟ ہاں، عالم کے لیے تحقیق ہر دور میں ریسرچ کرتے رہیں کر، جو سچے عالم ہیں، باقی امت کے لیے یہی عقل کی بات ہے کہ جو عالم کہتا ہے نا آرام سے مانو، ہاں، جس کو بھی تم دیکھ لو کہ پرہیزگار ہے، دین نہیں بیچتا، سچ کہتا، بس دامن پکڑو، وہ غلط کرے گا، آپ چھوٹ جائیں گے، وہ بھگتے گا۔
یہ جو کہتے ہیں اہم کا کہ یہ سارے تحقیق کریں، پھر تم کیا بتانے کے لیے بیٹھے لوگ خود ہی کتابیں پڑھیں گے؟ مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں اہل حدیث بھی عالموں سے، وہ تقلید نہیں تھا اور کیا، اس نے کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مان لیا۔ اس لیے یہ فکرہ میں تو سمجھا اتنا بیوقوفی کا ہے کہ سوائے دماغی اسپتال بھیجنے کے لیے کوئی علاج نہیں۔ لیکن یہ سال لگ گئی ہیں چیزیں حملی شافی سے نہیں اور شافی مالکی سے نہیں، یہ فرق نہیں پڑا؟ نہیں، وقت امت لینا، اب پھر چھپ کے آ گئی اور اللہ کے لیے ساری دنیا میں پھیلائیں۔ لندن سے اس آدمی نے اب دوبارہ چھپائی میرا خطبہ کہ ہر جگہ نماز پڑھو، ان کے ساتھ پڑھو، شیعہ کے پیچھے کھڑے ہو، جو اہل حدیث کے، دیوبندی کے، بریلوی کے، کسی کے بارے میں نہ سوچو، قبلہ رخ ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، آپ جیسے جی چاہتے ہیں پڑھیں، وہ نہیں پڑھ رہا، سب مسلم ہیں، مومن ہیں، پورے دیندار ہیں۔ مسائل کی کیا بات ہے، کسی کو کوئی سمجھ میں آیا، کسی کو اچھا جی وہ ایک میں کہتا ہوں عرض کر رہے ہیں تقلید کے بارے میں نے جو بات کہہ دی یہ نوٹ کر لیں کہ عوام کے لیے تقلید اگر چھوڑیں گے سوائے مرزئی ہونے کے، عیسائی ہونے کے، تکراری کوئی بات نہیں، ڈیری ہو کر مریں گے، علم ہے نہیں، شکار کر رہیں گے لوگ، کسی عالم کو مانو، اور جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈرے کہ میں نے بتانی ہے وہ بات جو حق ہے، مجھ پر بوجھ پڑ گیا، میں ہوں ڈرائیور، اگر میں نہیں صحیح ڈرائیور کروں میں تو مارا جاؤں۔ عالم تحقیق کرے، عالم بھی وہ جو سارے مذہب پڑھ سکتا، جو نہیں نا بیچارہ پڑھ سکتا وہ ایک پر وہ بھی تقلید کرے۔ حدیث جڑی ٹھیک ہے یہ بھی انہوں دے خلاف ہی جاندی ہے کہ اگر عذاب بھی ہے نہ انہوں کافر کیا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ سب سے کم عذاب، جب وہ کافر ہے سب سے کم کیوں ہو کافر؟ اس کے لیے میں نے ایک سوال کیا تھا جی، اس کو کافر کو تو سخت عذاب ہونا چاہیے۔ اہل حدیث علماء سے میں نے یہ سوال کیا اور اپنے دیوبندی حضرات سے بھی، سپاہی صحابہ والوں سے، میں نے کہا یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے سمجھا دیں۔ وہ کہنے لگے جی بتائیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے کیا یہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کہنے لگے جی بالکل۔ میں نے کہا کیا اللہ عادل ہے؟ کہنے لگے جی بالکل۔ میں نے کہا ہدایت کس کے اختیار میں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی۔ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ جتنی بات میں نے پوچھی وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر، اللہ عادل، اور اللہ جو ہے وہ سب کو ہدایت دیتا ہے، جو چاہے اس سے ہدایت لے۔ میں نے کہا جب اللہ عادل ہے تو یہ کیسا آپ کا رب ہے کہ کام اس نے اپنا لے لیا، مزدوری دینے کے وقت وہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب کام بڑھا دیا ابو طالب نے سوال کام۔ میرا یہ ہے مجھے اس بات کا جواب آپ دے دیں۔ انہوں نے کہا جی کیڑے پاسے لے آئے؟ ہاں میں نے کہا سرکار ابو طالب کے بارے میں میرا سوال ہے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دے رہے، اللہ مزدوری انہوں نے کیوں نہیں، اجرت کیوں نہیں دے رہے انہوں نے کام کی؟ اس گل کا میں نے حاجی صاحب ایک بڑا ہمبلی عالم ہویا وزیر اعظم ابن حبیرہ، غریبی تو چل کے وزیر اعظم ہو گیا حبیرہ۔ ہاں 2 جلداں میرے کو دی کتاب نا الافصاح، اے چارے مذہب جڑے نے امامہ دے اہل سنت دے، اہدا خلاصہ پڑھنا ہوئے نا کناں گلاں تے متفقہ دے جا نماز روزے باب بدے 2 جلداں جی انہیں خری کناں کو مطالعہ کیتا نچوڑ کر چھڑیا بے آ خلاصہ انہاں دا، اہدے چ متفق ہے، وضو لے لو، زکوٰۃ لے لو، جو پڑھنا نا الافصاح کمال کر سی نہیں۔ ہمبلی بیٹھا سی تو ایک شیعہ سی شاعر، وہ دا درباری سی، وہ دی تعریف سے شعر کہیں لگ اینی نفرت نہیں سی لوگوں سے، انہیں ایک دن یہ گل کہی وزیر اعظم نے کہ ابو طالب مومن نہیں ہویا۔ وہ شاعر نے آکھیا کہ تیرے کو کی دلیل؟ کہنے لگا انہیں کلمے دا اعلان نہیں کیتا۔ اینی گل بالکل ٹھیک ہے، یہ شیعہ بھی من لے کہ اس دنیا چ انہیں کوئی نہیں، نہ نماز اپنا پڑھی ہے نہ کوئی کلمے دا اعلان کیتا، انہیں انہوں بناد بنا کہ کوئی اعلان نہیں کیتا۔ انہیں آخیا کلمے دا اعلان نہ کرن دا یہ سبب ہوندا کہ وہ آدمی مسلمان، یہ تو بڑی حکمت جڑی بھی عباس کدوں تو مسلمان مگر مکے رہا، نہ نماز پڑھی نہ کچھ کافراں دے نال رہا، تے ہر گل حضور نوں پہنچاوندا سی، وہ ننگا ہو جاندا کون حضور نوں رات دس۔ ابو طالب اگر کھلم کھلا اسلام دا اعلان کردا حضور دی اسے ویلے گردن لے جاندے، صرف وہ پشت پناہ سی، کافر آوندے سی اینوں سمجھ کے بھی اپنا بندہ جو ہے نے کہنا ٹال ٹول کے جان۔ انہیں آخیا ایس حکمت دے تحت اگر انہیں کلمے دا اعلان نہیں کیتا کہ تیرے کو کوئی دلیل ہے بھی انہیں کیا میں کافر ہاں؟ گل نہیں انہوں آئی، ابن حبیرہ چپ ہو گیا، مگر کہنے لگا تیرا وظیفہ بند ہے، جڑا وظیفہ تینوں ملتا سی نا شاعر دا بند۔ انہیں آخیا اگر وظیفہ بند تیری مدح بند ہے، تیری تعریف جو میں نے شعر آندا سی نا میں نہیں آخر، تو اپنے پیسے رکھ تے میں تعریف تو رہا، گل دا جواب ہون دے۔ صرف یہ ایک نجاشی نے کوئی اعلان کیتا، انہوں عیسائیوں نے اپنے طور تے اپنے جنازے نال دب دیتا، تدے حضور نے غائبانہ پڑھیا، نہ اگوں پڑھیا نہ پچھوں پڑھیا۔
ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਬਿਨ ਹੁਬੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਲਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਲੀਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ। علامہ صاحب قرآن پاک ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس دے تحت اگر یہ کیا جائے کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کریمین شریف ہیں کہ او اے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، تے اتھوں مراد فیہم جڑی ضمیر پھر اگر ادھر لے جی جائے لیندی جائے غلط تے نہیں ہوئے گا والدین وال؟ نہیں میرے بچے یہ اس مسئلے نہ تعلق نہیں، والدین مومن ہے یعنی علیحدہ کر، یہ عہد کا تو کوئی جوڑ نہیں نہ بنتا، یہ تو مومنوں نے احسان دیتا ہے۔ حضور نے دعویٰ نبوت کیتا، جڑے لوگ ایمان لائے انہوں نے اللہ نے کیا کہ اللہ نے مومنوں تے بڑا احسان کیتا، جدوں انہاں وچوں ایک رسول انہاں تے اللہ نے بھیجا۔ یہ تو اہل ایمان جڑے آپ دے دور سے انہاں دی گل پہلے مومن ہے یعنی وہ یہ نہیں آਉਂدا، ہور کوئی دلیلاں دے بعث دے وچ بعثت اور پیدائش دا پھر فرق رکھنا پیدائش دا فرق ہی ہے، پیدائش نبی پہلاں تو بعثت ادوں ہوندی بہت ہونے نا جو اس دا اینو پیدائش تک نہیں غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے، آیتاں دی غلط تشریح نہیں کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تے ٹھیک ہے، اللہ نے پہلا ہی ماں نوں کہتا سی کہ رادو الیک وجعلوہ من المرسلین، ہاں مگر موسیٰ علیہ السلام نوں تو ادوں تک بھی نہیں پتہ لگا جب تک اسے تور دے نہ سو آخیا ارسل الی ہارون، اور میرے کو بندہ مریا ہارون نال بھیج دے ہو جاوے، مگر اللہ نے آخیا نہیں تیرے کوئی کم لینا۔ ہاں بالکل ٹھیک بیٹا، پہلی تو گل ہے بھی یہ کوئی دین دا نہیں بیان، یہ علماء دا اپنا ہی بیان۔ دوجا یہ تو جدوں پڑھیں گا کتاباں اصول دیاں پتہ لو اتفاق نے بہت دا رولا ہے سنن دا، کچھ آندے سارے عدول ہے، کچھ آندے حضرت عثمان تو پہلاں دے سب عدول ہے، مڑ کے لوگ جڑے فتنیاں پی گئے نا انہاں نوں پرکھنا پینا کہ یہ کردار کی ہے، وہ انہاں چوں کئی آندے ہن عادل نہیں رہے، اس تو یہ رولے بہت ہے۔ امام جڑے نا ابن عبد البر وہ جڑا آندے نا سی کہ سارے صحابہ دولے گل غلط ہے، یہ اکثریت دے لحاظ نہ کہ اکثریت واقعی ادا دی ہے، باقی کچھ ایسے بھی ہے جڑے حضور نے آخیا پولیس اتنے آؤ گے حوض کوثر تے، میں آخنا ہے میرے اصحاب اللہ نے آخنا تینوں کی پتہ بعد کی کیتا انہوں نے وہ ردے جانے اصحاب، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ایسے بھی ہے جنہاں مرن تو بعد مڑ کے میری شکل نہیں دیکھنی، اس تو یہ میں پردہ بنایا صحابہ کولوں بچے چنگے ماڑے، تے عدول دا معنی بھی غلط کر دے، عدول دا معنی میں انہاں غلط کام نہیں کیتا جویں بچہ سمجھا، یہ کسے عالم نہیں لیا، جے منیے بھی نا صحابہ دے وچ حضرت معاویہ عمر کوئی حرج نہیں، مگر وہ صرف روایت حدیث تک ہے کہ حدیث کوئی بیان کرے نا وہ پوری طرح ویکھیا ظالم بن کے ویکھیا، کسی نے حدیث کری ہے صحابی نے، اس جرم تو بچے رہے، تھلے دے کرتے رہے، یہ پاویں انیاں لڑائیاں ہوئیاں، یہ جھوٹ نہیں معاویہ نے بولا بھی میرے حق سے حضور نے آفر نہیں، تعویل کر لی مکریا نہیں بھی حضور نے، اس تو بیٹا صحابت کلو محمدول کا مطلب روایت حدیث میں سب معتبر ہے، صحابی یاد ہے یہ ٹھیک ہے، حدیث روایت کرنے تو جھوٹا نہیں، اور ایک کوئی نہیں آندا بے وہ فاسق نہیں، ظالم نہیں، جھوٹے نہیں۔ امام وحید الزمان اور ابو القاسم جڑا جمعیت علماء اہل حدیث کا صدر سی نا، انہیں آپ حاشیے تے لکھیا کہ قرآن تو پتہ لگا کہ صحابہ فاسق بھی ہے، جنہاں چ ولید بن عقبہ بھی ہے، معاویہ بھی ہے، عمر بن عاص بھی ہے، سب فاسق ہے، مگر روایت لینی، حدیث لین کوئی ڈر نہیں، حدیث سچ بول، اے مانا کیتا شاہ عبدالعزیز شاہ ولی جناب نے فرمایا سی کہ 3 کروڑ نے قرآن پاک اتوں رضی اللہ عنہ پڑھی جاندے ہے، حافظ ہے بچہ، یہ پڑھے اگے ہے نہیں کہ مدینہ اور ارد گرد میں منافق ہیں جن کو نبی تو بھی نہیں جان، اگلا واخرون نہ طرفو، باقی کچھ ایسے ہیں خلط عمل صالح واخ، کچھ اچھے کام کرتے ہیں برے، 3 گروہ بچے اکھاں بیٹھ کے نا رضی اللہ عنہ پڑھی جاندے، وہ بہت کوئی اچے لوگ ہیں، سارے مہاجر انصار نے نہیں بیٹا آکھیا والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجر انصار سے بھی بڑے بہت اگے نکل گئے، وہ لوگ وہ کون نکل دے کون نہیں ہونا جی، کوئی فرشت نہیں آئی اس نے وہ کہڑے نکلنے، صحابت کلو مزدور سمجھ چھٹ کہ صرف روایت حدیث میں سب موت پڑے، آپ ذاتی زندگی چ فاسق ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، شراباں پیتیاں ہون گی۔ اے مولوی نذیر احمد تو بھی میرے کو کیچ کر کہ روایت حدیث سے رعایت نہیں کی، پرکھیا پوری طرح، کسی کوئی نکلا ہوئے بھی انہیں حدیث کری، مگر شکر ہے پہلے طبقے نو رب نے اس تو بچا لیا، حدیث نہیں کری اور جڑا نا ظلم جو مرضی کر لے ہوں گے،
ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ ਲੱਗ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ, ਹਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੁਣ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਉੱਥੇ ਕਿਆਮਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਵੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚਲੀਏ ਯਾਰ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਉੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, 29 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਬੇ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਇਹਲੇ ਬੈਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ। ਹੈਂ ਕਈ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਜਮ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਣ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ, ਕਹਿਣਗਾ ਹਦੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਉਹ ਤਬਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਮੋਤਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬੋ ਸੁਨਨਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਦੀਸਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕੂ। ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਦੀਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਬੜੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਦਾਵਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲ ਦਾਵਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜਿਆ ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਉਸ ਵੀ ਉਸ ਮੁਰਤਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਲਾਉਦੀਨ ਦੀ ਕੇਸ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਫੇਰ ਛਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹ 3 ਗਏ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਸਲਾਉਦੀਨ ਯੂਸਫ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬ ਕਢਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸ਼ਰਾਰ ਲਿਖਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬੀ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹਦੀਸ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੱਢ ਖਾਂ, ਮੌਜ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢ, ਮਨ ਜ਼ਾਰਾ ਕਬਰਮ ਬਿਲਾ ਮਕਬੂਲ। ਫਿਰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇਕ ਤਬਾਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਰਾਚੀਓਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਝਾੜ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਸ ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਘੁੱਟ ਦਈਏ ਚਲੋ ਬਸ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹਤਰਾਮ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ